آج ہم یو ایس پاکستان نالج کوریڈور پی ایچ ڈی اسکالرشپ پروگرامز کے بارے میں بات کریں گے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں محمد جنید انجم اور آج میں آپ کو انفارمیشن دوں گا یو ایس پاکستان نالج کوریڈور پی ایچ ڈی اسکالرشپ پروگرامز کے بارے میں. یہ ایک نیا پروگرام اس سال دوبارہ سٹارٹ ہوا ہے جو کہ تقریباً ہر سال وہ کہتے ہیں کہ 10,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس کو الاؤ کیا جائے گا کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اسٹڈی کر سکیں، اور اس کا خرچہ جو ہے آپ کا ہائیر ایجوکیشن کمیشن یعنی کہ HEC اٹھائے گا. یہ بیسیکلی 2015 میں سٹارٹ ہوا تھا اور یہ ڈاکومنٹ کی پالیسی کے تحت 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا تھا جو کہ 2025 تک چلے گا. اب اس سال انہوں نے دوبارہ یہ جب یہ اناؤنس کیا ہے تو اس سال کی ان کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 10 جنوری 2021 ہے. تو آپ نے اس سے پہلے اس پر ضرور اپلائی کرنا ہے. اچھا، اور جو بیسک چیز ہے اس میں آپ نے ایج لیمٹ کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ایج لیمٹ جو ہے وہ 35 ایئرز ہے، اور اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو آپ کی ایئر جو ہے وہ 40 ایئرس کی ایج تک ہو جائے گی، اور آپ کی جو سب سے میکسیمم ڈگری ہے وہ BSc انہوں نے کہی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اچھا، اب اس کی جنرل انسٹرکشنز کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 2 کیٹیگریز انہوں نے کہی ہیں کہ یا تو آپ نے سب سے پہلے انہوں نے ایڈمیشن آپ نے سیکیور کیا ہوا ہو وتھ ٹیوشن فی ویور کے ساتھ، یعنی کہ ٹیوشن فیس جس یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے وہ یونیورسٹی خود پے کرتی ہو یا اس نے آپ کو معاف کر دی ہو. اور وہ کون سی یونیورسٹیز ہو سکتی ہیں ان کی لسٹ یہاں موجود ہے، اس کو بھی میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. HEC آپ کو کیا سپورٹ کرے گی؟ HEC آپ فرسٹ کیٹیگری میں آپ کو انیشیل سیٹلمنٹ الاؤنس دے گی، منتھلی لیونگ الاؤنس دے گی یا اسٹائپنڈ دے گی، آپ کو ریٹرن ایئر فیئر دے گی اور ہیلتھ انشورنس دے گی اگر آپ نے ان میں سے کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے لیا وداؤٹ ٹیوشن فی، تو وہ آپ کو یہ چیزیں آفر کروائے گی. دوسری یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی US یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا جس کی QS رینکنگ انڈر 300 ہے تو بھی آپ کو HEC جو ہے منتھلی اسٹائپنڈ بھی دے گا، ہیلتھ انشورنس دے گا، ریٹرن ایئر فیئر دے گا، اور ٹیوشن فی کی بھی شاید کچھ مد آپ کو دے، جس طرح کہ جو یہ ورڈ جو ہے نیگوشیٹڈ ریٹ، یعنی کہ مے بی وہ آپ کو 20%، 10%، 15%، 25%، 50%، اٹس اپ ٹو دیم کہ وہ کتنا آپ کو سپورٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو آپ کو ڈاکومنٹس وغیرہ جو نارملی ہوتے ہیں وہ ریکوائرڈ ہوں گے، لیکن یہاں آپ کو گری بھی چاہیے GRE، اور انگلش پروفیشنسی میں آپ کو ٹوفل اینڈ آئلس بھی چاہیے. اب یہاں سوال ہے کہ ٹوفل کے اور آئلس وغیرہ کے کتنے مارکس آپ کو چاہیے، کتنا سکور چاہیے، یہ آپ کو اپنی ریکوائرڈ یونیورسٹی کے اندر ان کی ریکوائرمنٹ دیکھنی پڑے گی کہ وہ کتنے مانگتے ہیں. 6.5 مانگ رہے ہیں، 7 مانگ رہے ہیں، یا 7.5 بینڈز مانگ رہے ہیں آئلس کے، تو آپ نے ان کے مطابق اس کو فلفل کرنا ہے کرائٹیریا کو. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب ہم آگے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو ذرا دیکھتے ہیں کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا انہوں نے کہا ہے کہ آپ یا تو پاکستانی کا وہ ہوں، نیشنلٹی رکھتے ہوں، یا آزاد جموں کشمیر کے نیشنلز ہوں. منیمم آپ نے بیچلرز ڈگری کی ہوئی ہو. اس کے علاوہ آپ کی جو ایج ہے میکسیمم وہ 35 ایئرز ہو یا اس سے کم ہو. اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو آپ کی جنوری 10 تک جو ایج ہے وہ میکسیمم 40 ایئرز سے کم ہونی چاہیے، ادروائز آپ اپلائیڈ نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے اسکالرشپ کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. فرسٹ کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایڈمیشن فی کے ویور کے ساتھ، ٹیوشن فی ویور کے ساتھ ایڈمیشن حاصل کر لیا ہے ان یونیورسٹیز میں جو کہ انہوں نے اس لسٹ میں دی ہوئی ہے. سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے جنہوں نے ورڈ 300 QS رینکنگ میں جو US یونیورسٹیز آتی ہیں ان میں سے کسی میں ایڈمیشن سیکیور کر لیا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پاس گری کا سکور ہے یا HAT سکور ہے
تو ان کے لیے بھی یہ ویلڈ ہے، لیکن اس کنڈیشن میں HEC جو ہے آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے گی کہ US میں آپ کو ایڈمیشن ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو اگر آپ کو ایڈمیشن مل گیا تو یہ آپ کو سپورٹ ضرور کر دیں گے، لیکن اگر نہیں ملا تو یہ آپ کی قسمت ہے. اس کے علاوہ آپ کی اکیڈمک کرائٹیریا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کی میکسیمم فرسٹ ڈویژن ہو، اور آپ کے انٹائر کیریئر میں کبھی بھی تھرڈ ڈویژن نہ آئی ہو یا ڈی گریڈ نہ آیا ہو، اور آپ کے مارک کبھی بھی آپ کے انٹائر اکیڈمک کیریئر میں 50% سے کم نہ آئے ہوں، اور آپ نے جو گری کا سکور ہے وہ بھی اس میں ان کی شارٹ لسٹنگ کینڈیڈیٹ میں یہ جو ہے انکلیوڈ کریں گے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، ان کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہم یہاں بھیجیں گے وہ واپس پاکستان آئیں گے، اور پاکستان میں تقریباً 5 سال تک وہ پاکستان کو سرو کریں گے. اس کے بعد وہ کہیں اگر باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں. ان کو جو بھی چیزیں ہیں ٹیسٹ ڈاکومنٹس وہ ریکوائرڈ نہیں ہے ابھی، لیکن جو شارٹ لسٹ ہو جائیں گے ان سے وہ HEC اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس ریکوائر کریں گے. اگر آپ کی کوئی بھی مس اسٹیٹمنٹ ہے یا مس پریزنٹیشن ہے یا کوئی آپ نے غلط انفارمیشن دی ہے تو اس بنیاد پر وہ آپ کا ایڈمیشن یا آپ کی جو بھی اسکالرشپ ہے وہ کینسل کر دیں گے. کچھ اسپیسیفک انسٹرکشنز دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب اپنی چیزیں اپلیکیشن کو فل اپ کرنا ہے تو کچھ انسٹرکشنز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے نیم وہی فل اپ کرنا ہے جو آپ کے پاسپورٹ پر ہے. آپ نے ایجوکیشن اپنی ساری مینشن کرنی ہے، فرام میٹرک ٹو ہائر لیول، ماسٹرز ہیں تو ماسٹرز تک، بیچلرز ہیں تو بیچلرز تک. اگر آپ کوئی ورک ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی آپ تمام پیریوڈیکلی اس کو مینشن کریں گے. اس کے علاوہ آپ اپنا اسٹڈی پلان یا ریسرچ آبجیکٹو، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ نے کسی جگہ اپلائی کیا ہے، آپ ایز این انجینئر آپ نے اپلائی کیا اور آپ وہاں کسی بھی فیلڈ میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک کلیئر ریسرچ پلان لکھ کر دیں گے جو کہ آپ یہ بتائے گا کہ اس ایریا میں یہ ڈیفیشنسیز ہیں اور میں ان ڈیفیشنسیز کو ان طریقوں سے حل کر سکتا ہوں. اگر مجھے چانس دیا جائے تو میں ایکسپیریمنٹس کر کے اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے جو آپ بتائے گی کہ آپ کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں اور آپ نے ابھی تک کیا کیا اچیو کیا ہوا ہے. تو جتنی یہ اسٹرانگ ہوگی اتنے آپ کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو یہ دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، تو اس پر آپ نے بہت زیادہ زور دینا ہے اور بہت زیادہ توجہ سے اس کو فل اپ کرنا ہے. اگلی چیز ہے ایگریمنٹس. وہ آپ سے کچھ سائن کروائیں گے، جس طرح کہ وہ ڈیڈ آف ایگریمنٹ گارنٹی آپ سے لیں گے، فائنینشیل ساؤنڈنس کا وہ سرٹیفکیٹ لیں گے، شورٹی بانڈ لیں گے، ایسٹس کی ڈکلیریشن ہوگی اور اتھرائزیشن ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے اس وقت کام آئیں گی اگر آپ واپس نہیں آتے یا اگر آپ کوئی ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اگلا ہے کہ ہم اس پر اپلائی کیسے کریں. اپلائی کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، ہم اس لنک پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی. یہاں سب سے پہلے اگر آپ نے اس پر سائن اپ نہیں کیا ہوا تو سائن اپ کریں، جو کہ آپ اپنے CNIC نمبر یا پاسپورٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے اس کو آپ فل اپ کریں گے. آپ موبائل کوڈ دیں گے جس پر وہ آپ کو ایک پن سینڈ کرے گا، وہ آپ پن یہاں انٹر کریں گے وہ کوڈ، تو آپ کا ایک اکاؤنٹ بن جائے گا. اس کے بعد آپ ای میل ID دیں گے اور آپ کوڈ سینڈ کریں گے جو آپ کے ای میل پر جائے گا. پھر آپ اپنی ای میل کی ویریفیکیشن وہاں سے کروائیں گے، اور جب آپ کی ای میل کی بھی ویریفیکیشن ہو جائے گی تو آپ سکسیزفلی رجسٹر ہو چکے ہوں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو انفارمیشن انہوں نے کہی ہے آپ نے وہاں درست اس کو پرووائڈ کر دینی ہے. اپنا پاسورڈ اس کا اپنے ID کا سیٹ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے آن لائن اپلیکیشن فل اپ کرنی ہے. اب ظاہر بات ہے HEC نے بہت سارے اسکالرشپس جو ہیں وہ آفر کروائے ہیں، جس طرح کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں اسٹائپینڈیم ہنگریکن اسکالرشپ کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا، جس کا لنک آپ ڈسکرپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ اوپر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے کس اسکالرشپ پہ اپلائی کرنا ہے اس کو چوز کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم نے US پاک نالج کوریڈور اپلیکیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ہم اس کو چوز کریں گے، اور اپنی جو بھی انہوں نے اس کے بعد انسٹرکشنز مانگی ہیں یا کوئی انفارمیشن مانگی ہے تو اس کو آپ
فالو کریں گے یا انفارمیشن فل کریں گے اور اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر دیں گے. تو یہ گائز ہمارے HEC اسکالرشپ کا پروسیجر تھا جو کہ US یونیورسٹیز کے لیے ہے. چیز اور جو کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ وہ یونیورسٹیز کی لسٹ ہے جہاں آپ ایڈمیشن حاصل کر لیں وداؤٹ ٹیوشن فی، تو آپ کو جو HEC ہے وہ سپورٹ کرے گی. ان کے ساتھ ان کے MOUs جو ہیں وہ سائن ہوئے ہیں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں تقریباً ان کی 235 یونیورسٹیز ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور اویل کریں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس اسکالرشپ کی سمجھ آ گئی ہوگی اور ہماری ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.